بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن۔ ناظرین محترم، ہماری شرعی رہنمائی کی ہیلپ لائن ہے المفتی آن لائن، جہاں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ آپ کے بہت سارے سوالات روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ ہمیں واٹس ایپ نمبر کے اوپر موصول ہوتے ہیں، جو نمبر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو محفوظ کر لیجئے، اس کے اوپر اپنا سوال بھیجیں، نام اور علاقہ بھی ضرور مینشن کریں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کا سوال شامل کیا جائے۔ مفتی محمد صاحب شیخ الحدیث ہیں، جامعۃ الرشید کے رئیس دارالفتاء ہیں۔ آج ہمارے معزز مہمان ہیں، وہ جو سوالات آپ نے بھیجے انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب، امریکہ میں جو بھی اثاثے ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی آدھے آدھے کے مالک ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو شرعی طور پر کیسے وہ تقسیم ہوگا؟ کیا صرف آدھے حصے کی تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اگر اصل ملکیت ہی آدھی آدھی ہے، یعنی واقعتاً بیوی بھی آدھے اثاثوں کی مالک ہے، اس کو شوہر نے مالک بنایا ہے، اس کے والدین نے اپنے بھائیوں نے کچھ دیا ہے، اس کی وہ مالک ہے، اس نے خود اپنی کوئی کمائی کر کے اثاثے بنائے اور وہ اس کی مالک ہے۔ تو اس طرح اگر وہ آدھے کی حقیقی مالک ہے تو پھر تو اس کے انتقال پر آدھی اس کی جائیداد تقسیم ہوگی، اور شوہر کے انتقال پر شوہر کی جو آدھی ملکیت ہے اثاثوں میں وہ تقسیم ہوگی۔ صحیح۔ لیکن اگر حقیقی ملکیت کا تناسب نصف نصف نہیں ہے، شوہر زیادہ اثاثوں کا مالک ہے، بیوی کم اثاثوں کی مالک ہے، تو حقیقی ملکیت کے اعتبار سے میراث تقسیم ہوگی۔ ان میں سے جو انتقال کرے گا، اگر مثال کے طور پر 70% اثاثوں کا مالک شوہر ہے جی اور 30% اثاثوں کی مالک بیوی ہے، تو بیوی کا انتقال ہوگا تو 30% کی تقسیم ہوگی، شوہر کا اگر پہلے انتقال ہو جائے تو 70% کی ہوگی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ماموں کا انتقال کچھ سال پہلے ہو چکا ہے، اس وقت وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، 2 بیٹیاں بھی۔ اب 2 سال بعد ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، 5 سال کے بعد ممانی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اب وراثت میں مرحوم بیٹے کے بیوی بچوں کو حصہ ملے گا؟ جی بالکل ملے گا۔ جو مرحوم بیٹے کا حصہ بنتا تھا، چونکہ اس کا انتقال والد کے انتقال کے بعد ہوا ہے تو وہ میراث کا مستحق تھا۔ صحیح۔ میراث تقسیم کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً تقسیم کرنی چاہیے۔ تو جو میراث کا حصہ بیٹے کو ملنا تھا وہ اب اس بیٹے کے ورثہ کو ملے گا، اچھا ٹھیک، بقدر حصص۔ صحیح۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب، میں کراچی سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ وقت پہلے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیا، تو میں پہلے سے وہم میں مبتلا ہوا۔ پہلے جو میرا وہم اور وسوسہ تھا وہ وضو اور غسل میں تھا، اور اب پھر نماز اور طلاق کا بھی وہم ہے۔ اسی طرح نمبر جو ہے آپ سے کچھ دن پہلے میرے منہ سے ایک الفاظ نکل گئے تھے، تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ تو انہوں نے بتایا کہ توبہ اور استغفار کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان اور نکاح کر لیں۔ اور 2 مفتیوں سے کہا تو انہوں نے بھی کہا کہ جو الفاظ آپ نے نکالے ہیں اس سے ایمان پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، تجدید نکاح اور تجدید ایمان کا ضرورت اس میں نہیں ہے۔ لیکن میں نے پھر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا، تو آیا میں نے یہ جو کام کیا ہے اس سے میں گناہ گار تو نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ گناہ گار نہیں ہوں تو پلیز ذرا بتائیے گا، مزید تفصیلی بات ہے وہ۔ گناہ گار تو نہیں ہوئے آپ، لیکن آپ تجدید ایمان تجدید نکاح نہ کریں بالکل۔ آپ وہمی آدمی ہیں اور آپ کو ہر چیز میں وہم ہوتا ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ گیا، اس سے ایمان چلا گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان اور نکاح اتنا کچا نہیں ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ تو بس آئندہ کسی وسوسے کو خاطر میں نہ لائیں، ورنہ آپ زندگی بھر اسی میں الجھن میں رہیں گے کہ اب ایمان چلا گیا، اب نکاح ٹوٹ گیا، اب ایمان چلا گیا، اب نکاح ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہم ہے خالصتاً، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ نہ کسی مفتی سے پوچھیں، بس نارمل زندگی گزاریں اور ان اوہام کو نظر انداز کریں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال مسعود محمود صاحب کا ہے کہ 8 تولہ سونا پر آج کے حساب سے کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ یہ ذرا بتائیے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اور جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں سے ریٹ معلوم کر لیں، اور جتنی قیمت بنے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں نکال دیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک وہ قیمت سونار بتاتا ہے، مفتی نہیں بتاتا۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہے جی کہ 25 اور 27 کو ختم تراویح چھوڑ کر
روزے میں جانے سے ختم خلاف ترتیب یا خلاف مسنون ہوگا، اور اعتکاف میں اپنے مسجد چھوڑ کر کسی اور مقام پر بیٹھے تو یہ ختم مسنون ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، ختم مسنون تو جب بھی ہوتا ہے کہ جب پورا قرآن سنا جائے. تو اگر اس طرح کسی جگہ اعتکاف بیٹھنے سے یا تبلیغ میں جانے سے بیچ میں سے کچھ پارے رہ جاتے ہیں اور وہ نہیں سنے جاتے تو خلاف مسنون نہیں ہوگا. یہ مسنون قرآن تو ختم نہیں ہوگا. اس کی تدبیر یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ تبلیغ میں جائیں تو اپنے کسی ساتھی سے کہہ دیں کہ وہ چند رکعتوں میں تراویح کی نیت نہ کرے، اور تراویح کے بعد وہ تراویح کی نیت سے آپ کو وہ پارے سنا دے جو آپ نے نہیں سنے، جو آپ سے رہ گئے. اسی طرح آپ اعتکاف میں بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اول تو اپنے محلے کی مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور اسی کی اہمیت ہے. مسنون وہی ہے، سلف کا طریقہ کار یہی چلا آ رہا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل کا جہالت کا زمانہ ہے، لوگ احکام سے بالکل واقف نہیں ہیں. کسی جگہ تعلیم کا نظم اچھا ہوتا ہے اور ضروری احکام معتکفین کو سکھائے جاتے ہیں، تو بعض اوقات دور دراز سے بھی لوگ آ کر وہاں اعتکاف کرتے ہیں جہاں اچھا نظم ہوتا ہے، اعمال کی ترغیب ہوتی ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اس میں بھی یہی تدبیر کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کے کچھ پارے بیچ میں 1-2 پاروں کا ہی فرق ہوتا ہے زیادہ تر، تو وہ اگر مس ہو گئے ہیں تو آپ کسی معتکف سے جو حافظ قرآن ہو، آپ کہہ دیں کہ 2 رکعت میں 4 رکعت میں وہ تراویح کی نیت نہ کرے، اور وہ تراویح کے بعد آپ کو وہ پارے سنا دیں. تو اس طرح آپ کا مسنون قرآن بھی ختم ہو جائے گا اور اعتکاف و تبلیغ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک. اگلا سوال ہے جی ابو عتیقہ کا سعودی عرب سے کہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، سعودی عرب کی مساجد میں اکثر خواتین کے لیے نماز کی جگہ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ مسجد کے صحن کے ساتھ متصل چھوٹا سا ہال ہوتا ہے اور وہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں. اب یہ جو چھوٹا یا بڑا صحن ہے یا ہال ہے، کیا یہ مسجد کے حکم ہے؟ حالانکہ اس ہال میں کبھی بھی جماعت کی نماز نہیں پڑھی، تو کیا اجنبی آدمی اس پر کیسے گزر سکتا ہے اس ہال پر سے؟ دیکھیں، یہ تو وہاں کی انتظامیہ کی نیت پر موقوف ہے کہ انہوں نے اس حال کو مسجد کا حصہ بنایا ہے اور مسجد کا حکم دیا یا نہیں دیا. یہ کوئی مفتی دوسرے ملک میں بیٹھ کر نہیں بتا سکتا. یا آپ وہاں کے علماء سے، ائمہ سے، وہاں کی انتظامیہ سے معلوم کریں. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں ہر مسجد کے ساتھ خواتین کی جگہ بنائی جاتی ہے نماز کی، تاکہ وہ جماعت میں شریک ہو سکیں. اور جب ظاہر ہے کہ ان کو جماعت میں شریک کرنا ان کا مقصود ہے، یہ جگہ بنانے سے مقصود ہی یہ ہے، تو پھر اس کی مسجد کی نیت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. مسجد کی نیت ہوگی. باقی اجنبی آدمی کا اس حال پر سے گزرنا، اگر وہاں خواتین موجود نہیں ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے، گزر جائے. اور اگر وہ خواتین وہاں موجود ہیں تو آپ وہاں سے کیوں گزرتے ہیں؟ آپ دوسرا راستہ اختیار کریں جو مردوں کا ہے. بالکل جی ٹھیک. اگلا سوال عادل کا ہے جی آسٹریا سے کہ میرے شہر کا جو ایئرپورٹ ہے اس شہر کی قانونی حدود سے باہر ہے، ساتھ والے متصل شہر کی قانونی حدود جو ہیں وہ اندر ہے، اور دونوں شہروں کے درمیان کسی ایک ایسے بالکل خالی بغیر عمارتوں کی جگہ نہیں ہے. تو ایئرپورٹ پر نماز جو قصر ہے اس کے کرنے کا کیا حکم ہوگا نماز کو؟ دیکھیں، یہ 2 شہر علیحدہ علیحدہ ہیں، اگرچہ ان کی آبادیاں اب متصل ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال علیحدہ علیحدہ شہر ہیں تو علیحدہ ہی سمجھے جائیں گے. لہٰذا اگر ایئرپورٹ اس شہر سے جس سے آپ نکل رہے ہیں اس کی حدود سے خارج ہے تو آپ کا سفر شروع ہو گیا، لہٰذا آپ ایئرپورٹ پر قصر کر سکتے ہیں. ٹھیک. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کھانے کی خوشبو، سڑک پر کسی کھانے کی خوشبو یا عطر کی خوشبو کو سونگھ لیا جائے اور اگر دھواں ناک میں چلا جاتا ہے یا منہ میں چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا؟ فائق صاحب ہیں جی سکھر سے. چاہے خوشبو پھول کی ہو یا کھانے کی ہو یا عطر کی ہو یا پرفیوم کی ہو، وہ سونگھنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جی. البتہ اگر پرفیوم آپ نے اس طرح کیا کہ منہ میں پچکاری ماری تو، اور اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے یا ناک میں ماری اور حلق سے نیچے اتر گئے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ دھواں جیسے اگربتی ہے یا اور کسی بھی قسم کا دھواں ہے، وہ خود بخود بلا اختیار چلا جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر جان بوجھ کر وہ دھواں لیا جائے اور وہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے سے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے. قضا لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور سوالات بھی پوچھ لیتے ہیں. مفتی صاحب محمد سلمان ہوں انگلینڈ سے
نماز کے دوران اگر کسی کو جمائی آتی ہے تو کیا وہ نماز اور دعائیں پڑھتا رہے یا پہلے جمائی ختم ہو جائے اس کا انتظار کرے پھر وہ جاری رکھے؟ اور دوسرا یہ کہ بار بار جمائی آنے سے غلط قرات بھی ہو جاتی ہے، تو جمائی لے لیں پھر قرات کریں. جمائی لیتے ہوئے تو قرات صحیح ہو بھی نہیں سکتی، تو آپ کیسے کریں گے؟ جمائی لے لیں اطمینان سے، الٹا ہاتھ اس پر رکھیں، اور پھر یہ کہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان، اور خاص طور سے جب نماز پڑھ رہے ہوں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دانتوں کو بینچیں آپس میں اور مضبوطی سے، تو جمائی نہیں آئے گی. ٹھیک. اگلا سوال یہ ہے ہم صاحب کہ پیشاب کرنے کے بعد جب ہم واش روم سے باہر نکل جاتے ہیں تو کچھ دیر چلنے کے بعد قطرے جو ہے وہ کپڑے میں گر جاتے ہیں، ویسا لگتا ہے، اور یہ جو کپڑا ہے جس کے اوپر پیشاب لگا ہے تو کیا اس سے بدن بھی ناپاک ہوگا اگر وہ ٹچ ہوتا ہے اس کے اوپر؟ ظاہر ہے پیشاب ہے تو پیشاب ناپاک ہے، جس جگہ جگے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. اگر واقعتاً قطرہ نکلا ہے تو اس جگہ کو دھونا بدن کی ہو یا کپڑے کی ہو لازم ہے، اور دوبارہ وضو کرنا لازم ہے. باقی وہم ہو تو وہم کا اعتبار نہیں ہے. یقین ہو کہ قطرہ نکلا ہے اور کپڑے کو یا بدن کو لگا ہے تو دھونا لازم ہے. ٹھیک. محمد اشرف علی صاحب ہیں مظفر گڑھ سے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے صرف 8 سنتیں پڑھنا کافی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی سنتیں ہیں جو پڑھنی چاہیے؟ جمعہ کی 10 سنتیں ہیں، 4 نماز جمعہ سے پہلے اور 4 نماز جمعہ کے بعد، اور اس کے بعد 2 اور. اچھا. مفتبی قول اور راجح قول کے مطابق یہ 10 سنن موقدہ ہے. ٹھیک. شمس الاسلام نے پوچھا ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں چلنا جائز ہوگا؟ چلنا پھرنا گھومنا چل سکتے ہیں، دوسروں کی عبادت میں خلل نہ پیدا ہو رہا ہو تو چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چل سکتے. ٹھیک. بہت شکریہ مفتی محمد صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، جو سوالات آپ نے بھیجے تھے مفتی صاحب نے جوابات دے دیے ہیں. انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اجازت دیجیے.